نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور اس سے اگلی چند آیات پڑھیں گے۔ آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا اے الناس لوگو، عبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور انہیں جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر ہے، اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ لہٰذا پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا گیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد اب تمام نوع انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آیت نمبر 22۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ لفظی ترجمہ، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق مبہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لفظی ترجمہ، وَإِن اور اگر، کنتم ہو تم، فی ریب کسی شک میں، مما اس سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بس لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اور اپنے گواہوں کو، من دونی سوائے اللہ اللہ کے، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی اس کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ اس کی بندگی بجا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔